بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پریچوری، پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ایک تو میں بات کروں گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست مجاہد اسلام صاحب، ان کی جو مسز ہے انفارچونیٹلی ان کو اپنی شاپ کے اندر فائر ہو گیا اور 60% وہ بیچاری جل گئیں اور بھی جو ہے انتہائی نگہداشت وارڈ میں گلاسکو میں داخل ہیں. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. اس مشکل وقت میں ہم مجاہد اسلام صاحب کے ساتھ ہیں. دوسرا ناظرین، یہ ہم بات کروں گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تقریباً 4000 کے قریب لوگ جو ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، اور ہاسپٹلس کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. بہت ساری خراب سچویشن ہے اور افسوس ہے کہ مسلم امہ اسلامی ممالک وہ سب خاموش ہیں. کوئی بھی ایسا کردار ادا نہیں کر رہے کہ اس کی جنگ بندی کے لیے کوئی کردار ادا کریں تاکہ جو انسانی جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے یہ نہ ہو. یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ اتنے اسلامی 57 کے قریب ہمارے اسلامی ممالک ہیں، پر ان کی یہ ویلیو آپ کے سامنے ہے کہ ان کے سامنے ایک اسلامی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ خاموش تماشی بنے ہوئے، کوئی اپنا اہم کردار ادا نہیں کر رہا. دوسرا ناظرین، یہ خبر اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ضمانتیں ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، ان کی طرف سے ضمانت منظور کر لی گئی ہے. العزیزیہ ریفرنس اور دو جو ہے دونوں، ایک کیونکہ نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ ضمانت منظور ہو گئی. اس طرح دونوں جو ہے ان کے کیس ان کو ضمانتیں منظور ہو گئیں. اور زندگی کا یہ پہلا ہمارے تاریخی کا موقع، ایسا موقع کہ ایک آدمی جس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہو، سزا یافتہ ہو، اور اس کو عدالتیں اس کے بغیر پیش ہوئے جو ہے ان کی ضمانتیں جو ہے منظور کر لی ہیں. اور یہ ہے جی ہماری زندگی میں یہ انصاف جو ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں دنیا کے انصاف کے نظام میں. کہ عمران خان صاحب کی تاریخیں بھی آپ کے سامنے، کس طرح 14 دن کی تاریخیں یہی عامر فاروق صاحب دیتے رہے. 14 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ڈیٹ دیتے تھے اور کتنے بجے لیٹ سے لیٹ آتے تھے. اور آج ٹائم 12 بجے کا تھا اور 11:30 ہی آ گئے اور 6 منٹ میں انہوں نے جناب ضمانتیں دے دی. تو یہ ہے جی سسٹم. دیکھیں اس سے پہلے بھی نواز صاحب جلا وطن ہوتے رہے ہیں، آتے بھی رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو سسٹم نظام ہمارا ایسا ہے، جو فیصلہ ساز جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہی فیصلہ اسی کی امپلیمنٹیشن ہونی ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ اس کو چیلنج کر سکتی ہے. جو فیصلہ ہو گیا اسی کے مطابق جو ہے میاں صاحب آئیں گے اور کسی کی ضرورت نہیں ان کو گرفتار کریں. اور عدالت نے جس طرح روک دیا کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے، اب وہ آئیں گے، وہ جلسہ وغیرہ کریں گے مینار پاکستان میں، پھر بعد میں وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر پیش بھی ہو جائیں گے. یہ بات کرنے کا یہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کیا کریں گے اب آ کے، اب کیا یہ تبدیلی لائیں گے؟ پہلے ان کے بھائی شباشی صاحب رہے جو انہوں نے ابھی آ کے بم پھینکنا تو اس وقت وہ دیتے، اپنے بھائی کو دیتے، وہ بھی 1 سال کر کے گئے ہیں. تو مہنگائی تو یہاں پر اتنے سالوں سے یہ حکومتوں میں آتے جاتے رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. اب چوتھی بار بننے کے لیے دیکھیں قانون پاس کریں گے اسمبلی کے اندر آ کے کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ دیکھیں یہ سسٹم انفارچونیٹلی یہ ننگا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے. انصاف کا پورا نظام سامنے آ رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے کہ جو ہے عدالتیں کچھ اور چہرہ عدالتوں کا، دوسرے شخص کے لیے چہرہ کچھ اور ہے. اور انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی میں شاید الزام لگاتی رہی ہے ان کے جو ہے مسلم نواز کے اوپر کہ یہ ہمیشہ جوڈیشری کے ساتھ ہے، جوڈیشری ان کو زیادہ سپورٹ، ان کو رائے دیتی ہے، ان کی زیادہ وہاں سنی جاتی ہیں. ہمیشہ سے ہی ان کی یہ شکایت رہی ہے پیپلز پارٹی کی. تو جس طرح کہ جسٹس عبدالقیوم صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا، جن کو فون کیا جاتا تھا کہ اس کو اتنی سزا دے دو، اس کو اس کی سزا دے دو. تو یہ ہمارا نظام ایک قسم کا نظام جو ہے وہ سامنے کھل کر سامنے آ گیا کہ ہمارا نظام ہے کیا.
اور ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ چند ایک خاندان ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ بیچارے غریب لوگ کیا کریں، بیچارے بے بس ہیں، لاچار ہو چکے ہیں. مہنگائی یہاں تک پہنچ چکی ہے اور یہ لوگ اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں لگژری لائف گزارتے ہیں. وہاں ان کی کروڑوں اربوں روپے کے پاؤنڈز اور ڈالرز کے حساب سے ان کی پراپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں. ان کو ٹینشن نہیں ہے. جب انہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے تو پھر بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ یہ جو حکومت کے لیے آ جاتے ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ساگڈار صاحب آئے، ان کے اوپر فرد جرم عائد تھی، سزا ہوئی تھی، اور آرام سے بھائی ایک جہاز کیا، ان کو سرکاری جہاز لے کے آیا اور آ کے انہوں نے حلف اٹھا لیا، وزیر بن گئے. پھر ان کی جو پراپرٹی گرک تھی ان کو بھی انہوں نے آزاد کرایا، سب پراپرٹیاں بیچیں اور اپنی پچھلے 3 سال کی تنخواہ جو کروڑوں کے ساتھ وہ لے کے تو پھر آرام سے وہ جہاز پہ بیٹھے اور واپس چلے گئے، لندن چلے گئے. اب جب ان کو دوبارہ موقع ملے گا کہ جی وہ دوبارہ وزیر داخلہ بنیں گے تو پھر لندن سے آ جائیں گے، تو پھر وزیر خزانہ بن جائیں گے. یہ ہے جی ہماری تاریخ. اور لوگ بیچارے بھوک سے مرتے جا رہے ہیں. جو ہاسپٹلوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مگر یہ چند لوگ ہیں جن کی زندگی ہے، جن لوگوں نے چند فیملیز ہیں، یہ فیصلہ ساز ہیں جو پاکستان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. اور آج انہی کی بدولت پاکستان یہاں پر کھڑا ہے. انہی کی بدولت یہ مہنگائی ہے. انہی کی بدولت ہم پاکستانی جو ہے بیچارے در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. لاکھوں لوگ بیچارے جو ہے کس طرح پیسے خرچ کر کے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کو اپنے ملک میں دل نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے ملک میں جابز نہیں ہیں، جاب ملنی ختم ہو گئی ہیں اور غربت بڑھ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کسی طریقے سے باہر چلے جائیں، وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے فیصلہ ساز ان لوگوں کے لیے، اور جو فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کے لیے، اور سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے. میں کہوں گا یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو لاہور ہائی کورٹس ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹس، ان سب کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ان سب کو بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں ہمارے ملک کے نوجوان بچے جو ہے لاکھوں کے حساب سے ملک سے باہر کیوں جانے پر مجبور ہو چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب یہاں پر جرم ہوتا ہے، اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے، تو یہی عدالتیں ان کو تحفظ دیتی ہیں. یہی جسٹس جو ہے قاضی فیاض صاحب جنہوں نے حدیبیہ کیس میں نواز شریف کا کیس بند کیا تھا جس میں اربوں خربوں کی کرپشن تھی، مگر وہ ان کی بدولت یہ انہوں نے باہر پھر رہے ہیں اور اس کیس کو آگے نہ چلایا جا سکا. چونکہ چیف جسٹس جو ہے اس وقت کہ جیسا جو قاضی فیاض صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہماری زندگی، ہمارے سسٹم میں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا ملک جو ہے ترقی بھی نہیں کر رہا ہے. اور یہی لوگ دوبارہ بار بار آ جاتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں. تو یہ چونکہ پچھلے 30-40 سال سے یہ بار بار آ رہے ہیں، تو اس سسٹم کے ساتھ اس طرح یہ چمٹ گئے ہیں کہ یہ ان کو ہٹانا مشکل نہیں ناممکن ہے. چونکہ بیوروکریسی کے اندر بھی ان کے بہت گہرے مراسم ہیں. اس کے علاوہ ہر جگہ پر یہ سسٹم کو مینیج کرنا جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کس طرح کہاں پہ کیسے ڈیل کرنی ہے. آپ کے سامنے میں جس طرح عمران خان صاحب کا تختہ الٹا، تو کس طرح یہ تختہ الٹایا گیا، کس طرح یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہوئیں، کس طرح وہ اس کی جو ہے حکومت گئی. اس سے پہلے بھی بڑی حکومتیں گئی ہیں، بہت زیادہ تماشے لگتے پوری دنیا نے دیکھے ہیں، لوگوں نے بھی دیکھے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح فیصلہ ساز اپنا فیصلہ جو ہے کرتے ہیں اور پھر کس طرح اپنے فیصلے کو امپلیمنٹیشن کیسے کرواتے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب تو ایک پہلے بھی کتنی بار آئے ہیں، کتنی بار یہ ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی ایک بات جو عام طور پر صحافی بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ڈیل کے بغیر حکومت میں کبھی نہیں آئے. مسلم نواز کی یہ تاریخ ہے، وہ چیک کر کے دیکھ لیں. جب بھی آئے ہیں ایک اپنی جو ہے ڈیل کے ذریعے آئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر بنے تھے، خزانہ بنا تھا ڈیل کے ساتھ. جب بھی کوئی ان کو اس کو ملی ہے، یہ ہمیشہ ڈیل کے تحت ہی آئے ہیں، اور ڈیل کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب جس طرح کے تحریک انصاف کا تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی نظر ہی کوئی نہیں آ رہی. ان کے پاس جتنے کیسز بن گئے ہیں، ان کی ساری سیکنڈ لیڈرشپ بھی جیل میں ہے، کوئی بھاگے ہوئے ہیں، ان کا تو بندہ کوئی نہیں الیکشن لڑنے والا. تو
اب ان کے لیے میدان خالی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے، تو ان کو الیکشن کو مبارک ہو، قوم کو بھی الیکشن مبارک ہو، اور فیصل ساز جو ہیں ان کو بھی مبارک ہو، ان کی کامیابی پر مبارک ہو، جو انہوں نے سوچا اس کی جو ہے سوچ کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں سلسلے میں. بہرحال ہمارا ملک تو پاکستان ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے ایماندار لیڈر لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی عدالتوں کی طاقت دیں کہ اپنی طاقت کے اور بوتے پر انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے جو لوگ جن کو سزائیں دیں ان کو سزائیں دیں، نہ کہ ان کو ضمانتیں دیں. اور چونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ ہمیشہ انہی عدالتوں کی وجہ سے بری ہیں، یہی عدالتیں ان کو تفویض دیتی ہیں. ناظرین، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب تو 21 تاریخ کو جو ہے پہنچ جائیں گے پاکستان، تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.